حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کو میڈیا بتا رہا ہے. پوری دنیا اور ملک کے حالات ایک کروٹ لے رہے ہیں. جہاں سے ظلم پھیلا تھا انشاءاللہ وہیں سے انصاف پھیلے گا. پوری دنیا میں انصاف کے پھیلنے کی شروعات کا وقت آ جائے گا تو سب سے پہلے انصاف کا نظام بیت المقدس میں قائم ہوگا. حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کو میڈیا بتا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علماء کو خاص طور پر، پوری دنیا اور ملک کے حالات ایک کروٹ لے رہے ہیں. دنیا میں بے چینی پھیل رہی ہے. جہاں سے ظلم پھیلا تھا انشاءاللہ وہیں سے انصاف پھیلے گا. بے شمار حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے جب دنیا میں ظلم کا دور بہت زیادہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی، اس کے بعد جب دور بدلے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، نیا عالمی نظام قائم ہوگا، پوری دنیا میں انصاف کے پھیلنے کی شروعات کا وقت آ جائے گا تو سب سے پہلے انصاف کا نظام بیت المقدس میں قائم ہوگا. اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، 2 سال کے مجاہدوں کے بعد اب لگنے لگا ہے کہ اس سے کم عرصہ بچا ہے. انشاءاللہ سرزمین فلسطین میں غزہ سے شروع ہو کر پوری مسجد اقصی، پورا القدس، پورا ویسٹ بینک، پورا سرزمین فلسطین، پھر سرزمین ملک شام، اس پورے علاقے میں انشاءاللہ انصاف کا دورہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ جس دن بیت المقدس میں انصاف کا غلبہ شروع ہوگا اسی دن سے پوری دنیا کے نظام الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جائے. ظلم جہاں سے امپورٹ ہو رہا ہے اس جگہ کا نام اسرائیل ہے. وہاں سے ظلم امپورٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس ظلم کو پھیلایا جا رہا ہے. پہلے امریکہ استاد تھا، اسرائیل شاگرد تھا. اب اسرائیل استاد ہے، امریکہ شاگرد ہے. اب صورتحال بالکل وہ ہے کہ پوری دنیا میں ظلم کا پھیلنا اس کا مرکز اسرائیل ہے. یہ پوری دنیا کے حالات سے واقف لوگ جانتے ہیں. لاکھوں سلام ہوں ان عظیم مجاہدین پر جنہوں نے اپنی زبردست قربانیاں دے کر انشاءاللہ انصاف کے نظام کو زمین پر اتارنا شروع کر دیا ہے. وہ ہیں مسلمان، وہ ہیں ایمان والے، وہ ہیں وفادار، وہ ہیں جنت کا شوق رکھنے والے، وہ ہیں شہادت کا شوق رکھنے والے، وہ ہیں آخرت پر یقین رکھنے والے. وہ لوگ بزدل نہیں ہیں، ان میں آپس میں پھوٹ نہیں ہے، ان میں اپنے بڑوں کی بات کا ماننا. ایک قائد جاتا ہے دوسرا تیار ہو جاتا ہے، دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، وہ قربان ہوتا ہے، تیسرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک مثال قائم کر دی ہے، واللہ صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی. نوجوانوں، تمہارے لیے بھی ان باتوں کے اندر کوئی اشارات ہیں. تم بھی بازاروں میں مت پھرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، ایکسلنٹ تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن میں آگے بڑھو. اگر تم کاروبار کر رہے ہو تو اچھا کاروبار کرو، اللہ تمہاری روزی میں خوب برکت دے. مگر اس روزی جو کماؤ اس کو صرف اپنے پیٹ و شرمگاہ پہ خرچ مت کرو، اس کو غریبوں پر بھی خرچ کرو، اپنے والدین پر بھی خرچ کرو، بیک ہوم اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو. جہاں جہاں تم سمجھو کہ وہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرو. اور اپنے گھر کے اندر دین کی فکر کا، غریبوں کی خدمت کا ماحول بناؤ. اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو کہ اگر کسی فقیر کی آواز گلی میں سنائی پڑے تو بچہ بے چین ہو جائے اور اپنی ماں سے ضد کرنے لگے، امی میں دروازہ کھول کے دیکھ کر آیا ہوں، اتنی سردی میں وہ کوئی سویٹر نہیں پہنے ہیں، امی میری جیکٹ آپ اس کو دے دیجئے، امی میری جیکٹ اس کو دے دیجئے، امی میرے جوتے موزے اس کو دے دیجئے. اور کیجئے، کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون سے اسلام پر اور کتنے اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نوجوانوں،
اپنے سوچنے کی سطح کو بلند کروں. مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ جس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں روضۃ الجنہ میں بیٹھا میں دعا مانگی رہا تھا. ایک نوجوان لڑکا شرٹ ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے, بڑے بڑے بال اس کے, اور ایک چین گلے میں لٹکی ہوئی جو فیشن ہے, اس طرح کا لڑکا بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آیا اور روضہ اثر پر کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں کہنے لگا کہ آقا یہ آپ کا امتی آیا ہے, نہ جانے کہاں سے آیا ہے. جس طرح یہ سلام پڑھ رہا ہے اور جس طرح یہ رو رہا ہے, یقین ہے اے رحمت دو عالم آپ کی توجہ اس نوجوان کی طرف ہوگی. میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, مجھے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے, ایک نظر کرم, ایک نظر کرم. میں بھی مانگتا رہا اور میں حیران رہ گیا. اس نے جب مجھے سلام کیا اور کہا میں 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں خوش ہو گیا. میں نے کہا بھی ضرور, مرحبا, اہلا وسہلا. وہ تو فلسطینی عرب تھا. تو اس نے کہا کہ یہ خط پڑھ لیجئے پھر میں آپ سے بات کروں گا. میں حیران رہ گیا. لفافہ دیا اس نے, میں نے لفافہ کھولا. اس میں اس لڑکی کا خط تھا, اس کے نام, جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا, جو اس کی منگیتر تھی. اس لڑکی نے لکھا اس کو کہ اسرائیل کے ظلم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, بہت قربانیوں کی ضرورت ہے. یہاں ایسی 40 لڑکیوں کے نام لکھوائے گئے جو شہید ہونے کے لیے تیار. میں مچل گئی, میں تڑپ گئی کہ میں بھی اپنا نام لکھوا دوں. شہادت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے, لیکن چونکہ میں تو آپ کی امانت بن چکی ہوں, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ کو مجھ سے بہتر لڑکیاں مل جائیں گی. اگر آپ کا احسان ہوگا, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اور میں اپنا نام لکھوا دوں. تو وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ میں تو خود بے دین ہوں, لیکن مجھے کچھ مہینے پہلے سے کچھ عقل آئی تھی, تو میں نے اللہ سے یہ مانگنا شروع کیا تھا, اے اللہ, اے اللہ, اب میری رشتہ میرے والدین تلاش کر رہے ہیں, میرا رشتہ کسی ایسی لڑکی سے ہو جائے جو آپ کو پسند ہو, جو نیک لڑکی ہو, تاکہ میری زندگی بھی شادی کے بعد بدل جائے. میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو اجازت دوں تو پھر میں محروم ہو جاؤں گا, پھر پتہ نہیں مجھے اس طرح کی نیک لڑکی ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور اگر میں روکتا ہوں تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے سزا ملے گی. اتنی پیاری تمنا اس کی ہے, اور میں رکاوٹ بن جاؤں تو یہ تو میری محرومی ہوگی. میں کیا کروں, مجھے آپ کا مشورہ چاہیے. حالانکہ میں حیران رہ گیا, اس نے مجھ سے کیوں پوچھا, میں تو کچھ جان پہچان نہیں, اللہ بہتر جانے. تو لیکن چونکہ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا, اللہ جانے اس کے دل میں کیا ڈالا اللہ نے. بہرحال میں نے جو مناسب سمجھا اس کو مشورہ دیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, اور کیسے اس کے اچھے اور بابرکت نتیجے نکلے. نوجوانوں, یہ بھی تو نوجوان لڑکا ہے اور وہ بھی تو نوجوان لڑکی ہے. اس کے دل میں ارمان نہیں ہے, اس کے دل میں تمنائیں نہیں ہیں, لیکن ایک وہ نوجوان ہوتا ہے جس کی دینی تربیت ہوتی ہے, جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے, جو کسی اچھی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے. میں نے اس لڑکے سے پوچھا بھی کہ تمہارے اندر یہ جذبات, وہ ڈیفنس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ڈیفنس کالج کے جو اسٹوڈنٹس کا ماحول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں, ہمارے یہاں سے پکنک جا رہی تھی. ہر سال ٹور ہوتا ہے لڑکوں کا, یہ لڑکے کہیں جائیں گے گھومنے, لندن, امریکہ کہیں. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کون سے ٹور میں نام لکھواؤں. اچانک ایک دن مجھ گنہگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور مجھ سے حضور نے کہا بیٹا
तुम इधर उधर जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे। बस मैं उठा और उठकर मैंने गुस्ल किया, तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और फिर मैंने फौरन फैसला किया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पहले मदीने जाऊंगा, अपने आका के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा, फिर वहां से उम्रा करने के लिए मक्के जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे साथ उम्रा किया। ये कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ मैंने उसके साथ उम्रा किया और मैंने यही कहा जगह जगह ये रसूलुल्लाह का बुलाया हुआ मेहमान, मैं इसका खादिम ही समझ लीजिए, अल्लाह मुझे इसका दोस्त समझ लीजिए, मुझे इसका मददगार समझ लीजिए, किसी तरह कुछ तुफैल में मुझ पर भी एक नजर करम हो जाए। नौजवानों तुम सब बहुत कीमती हो, तुम सब बहुत कीमती हो। अल्लाह जाने तुम कभी छुप कर कोई नेकियां कर चुके हो सकता है तुमने कभी किसी अंधे नाबीना को सड़क पार करा दी हो, कभी किसी बुजुर्ग प्यासे को पानी पिला दिया हो, कभी अपने माँ बाप का सर दबा दिया हो, पैर दबा दिए हो, कभी उनके सर में तेल लगा दिया हो, कभी। इसलिए कोई मायूस ना हो। जितने लोग यहाँ हैं, अल्लाह करे कि मेरी इस बात की अल्लाह लाज रख ले, अल्लाह हम सबको अब जिंदगी में जितने दिन बाकी हैं, अल्लाह ताला हमको पाक साफ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब हम गुनाहों से दूर रहे। बस एक बात का आज अपने इस मुसाफिर, इस मेहमान से वादा कर लो कि किसी तरह अब हम गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। देखो, इरादे की ताकत अल्लाह ने इंसान को दी है। ये उलमा से भी कहता हूं, आम लोगों से भी कहता हूं, इतनी जबरदस्त ताकत है ये इरादे की कि इंसान अगर किसी चीज का इरादा कर लेता है तो हर चीज उसके लिए आसान हो जाती है। कभी किसी ने सर्कस देखा हो तो उसने देखा होगा कि कोई लड़की, कोई औरत, कोई मर्द, कोई लड़का एक तार पर चलकर अपना कमाल दिखा रहा है। मोटरसाइकिल कुएं के अंदर चलाते हुए अपना कमाल दिखाते हैं लोग, कुएं के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हैं। ये क्या चीज है? ये इंसान के इरादे की ताकत है। एक इंसान कुछ ठान लेता है, कुछ फैसला कर लेता है, कुछ पक्का इरादा कर लेता है कि मुझे एक तार पर चलने की मशक करनी है, वो चलना शुरू कर देता है। बीच बीच में गिरता भी है, कुछ चोट भी लगती है, मोटरसाइकिल कुएं में चलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक न एक दिन, चंद दिन के बाद वो माहिर हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है। ये मिसाल इस बात की है कि अल्लाह ने इंसान को एक इरादे और फैसले की ताकत दी है। क्या आप अगर ये ठान लो कि मुझे अपने प्यारे रब को नाराज नहीं करना, मुझे गुनाह नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे बदनजरी नहीं करनी, मुझे बदकारी नहीं करनी, मुझे किसी को धोखा नहीं देना, मुझे माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, मुझे उनकी साथ बेअदबी नहीं करनी, ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं करनी। आप अगर ये सब बातें ठान लो तो आप बताओ, दुनिया के सारे शैतान मिलकर एक इंसान के इरादे पर गालिब नहीं आ सकते। कमजोरी ये है कि उस तरह का पक्का इरादा करने में हम देर करते हैं, हम टालते रहते हैं, उसको टालते रहते हैं। रमजान आता है तो थोड़ा सा ख्याल आता है, थोड़ी सी जिंदगी बदलती है और उसमें कुछ इरादे भी कर लेते हैं, लेकिन रमजान के बाद धीरे धीरे फिर वही वापस पहुंच जाते। आज की इस मजलिस में मैं आप सब से और अपने आप से एक गुजारिश करना चाहता हूं। सारे लोग इस वक्त सच्चे दिल से, दिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, एक शर्मिंदा दिल के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर दिल में ये कहें अल्लाह से, अल्लाह अब मैं सच्ची तौबा करता हूं, मेरी तौबा कबूल कर। मैं आपकी तरफ वापस आना चाहता हूं, मेरे लिए रास्ता आसान कर दीजिए। आज आप ये कहिए अल्लाह से कि बस इस मजलिस में अभी दुआ के दरमियान अल्लाह से कहिएगा कि मैंने फैसला कर लिया, अज़्म कर लिया, ठान लिया
کمر کس لی، اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اب سارے غلط کاموں کو اپنی زندگی سے نکالوں گا، اور انشاءاللہ اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھاؤں گا، ان کی ملاقات کے وقت میں ان کے پاس ملاقات کے لیے جاؤں گا، ان کی نصیحتیں سنوں گا، عمل کروں گا۔ مختلف چینلز پر جو ہمارے اکابر کے بیانات آتے ہیں ان بیانات کو ہم سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، خالی مزہ لینے کی نیت سے نہیں بلکہ عمل کی نیت سے ہم سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جس دن وہ بات کریں گے نماز پر، اس دن سے ہم اپنی اچھی نماز شروع کر دیں گے۔ جس دن وہ بات کریں گے نگاہوں پر کنٹرول، تو اس دن سے ہم اپنی آنکھوں پر کنٹرول شروع کر دیں گے۔ آپ اگر فیصلہ کر لیں تو واقعی دنیا میں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، بالکل۔ ان سعیہ سوف یرا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت، انسان کی طاقت اور انسان کے ارادے کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی کر لیجئے۔ مجھے آخر کو جو چیز وہاں مجھے نقصان پہنچائے اس سے مجھے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ارادہ، مضبوط فیصلہ کرنے کی اور اوپر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔